آپ کلام مقدس کے احکام اشرا سے تو واقف ہوں گے، جیسے خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، والدین کی عزت کرنا والی فہرست وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف 10 ہیں، لیکن در حقیقت اس کی مکمل تعداد 613 احکامات پر مشتمل ہے جو قدیم اسرائیلیوں کو دیے گئے تھے، جو پہلی 5 کتابوں میں کلام مقدس میں پائے جاتے ہیں، اور عبرانی زبان میں انہیں کہتے ہیں تورات۔ تورات کا اردو زبان میں عام ترجمہ شریعت کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تمام قوانین موجود ہیں۔ جب آپ ان سب کا مطالعہ کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ مجھے سب کو ماننا ہے یا کچھ کو ماننا ہے، اور یہ بھی کہ شریعت کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح کے ترجمے میں کچھ کمی ہے، کیونکہ تورات کی کتاب میں قوانین پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ کہانی ہے جو بیان کرتی ہے کہ خدا نئی قسم کے لوگ کیسے پیدا کر رہا ہے جو خدا سے محبت کرنے کے مکمل طور پر قابل ہوں گے اور اسی طرح دوسروں سے محبت کریں گے۔ جب جناب مسیح نے تورات کے بارے میں سکھایا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کہانی کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کہانی بتائیں کہ اس کی تکمیل کیسے ہوئی؟ بس یہ کہانی بنی نوع انسان کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے جو بغاوت کرتا ہے، اور پھر خدا حضرت ابراہیم کو چنتا ہے تاکہ اس کے خاندان کے وسیلے قوموں کو برکت دے جن سے مصر میں غلامی کا خاتمہ ہوتا اور محافظ انہیں بچا لیتا۔ تب کوہ سینا پر خدا تعالیٰ اسرائیل کے ساتھ ایک عہد باندھتا ہے جو کہ ایک معاہدے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ سارے قوانین جو حضرت موسیٰ نے دیے تھے اور اسی معاہدے کی شرائط ہیں، یہ ایک آئین کی طرح ہوتے ہیں۔ کچھ قوانین رسمی اور رسومات سے متعلقہ ہیں جس نے اسرائیل کو دیگر اقوام سے فرق کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کے دیگر قوانین سماجی انصاف سے یا اخلاقی پہلو سے متعلقہ ہیں۔ اچھا، تو باقی تورات قوانین کی وہ فہرست ہے جو موسیٰ اسرائیل کو دیتا ہے؟ نہیں، باقی کی تورات کہانی کو جاری رکھتی ہے، اور 613 احکامات صرف ایک حصہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ انتخاب ہے، لیکن ان کو بھی کہانی میں ایک حکمت عملی کے تحت توڑ کر بند باندھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ذرا توجہ دینا کیونکہ یہ بالکل واضح ہے۔ موسیٰ اسرائیل کو شریعت کے طور پر پہلا حکم دیتا ہے غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا اور بت نہ بنانا، اور کہانی میں اس کے فوری بعد اسرائیل اس قانون کو دیدہ دلیری سے توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں، سنہری بچڑا۔ تب حضرت موسیٰ انہیں مزید قوانین دیتا ہے، لیکن آپ ان کی بغاوت کی مزید کہانیاں بھی دیکھیں گے، پھر احکامات، پھر اس کی خلاف ورزی، پھر حکم، پھر اس کی بغاوت، تو یہ کہانی سمجھ آتی ہے۔ بس تورات کی کہانی کے اختتام پر حضرت موسیٰ اسرائیل کو اپنا خطاب پیش کرتا ہے جب وہ اپنے نئے گھر میں جانے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ تم خدا کے تمام قوانین کی پیروی نہیں کرو گے، اور اس بات کو تم نے ثابت کیا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو حضرت موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں ایک نئے تبدیل شدہ دل کی ضرورت پڑے گی اگر وہ حقیقی معنی میں شریعت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسرائیل کی نااہلی اور ناکامی کی کہانی جاری رہتی ہے، یعنی وہ تمام قوانین کو توڑتے ہیں۔ اب اگلے حصے کی کتب میں یہودی روایات کے مطابق انبیاء کرام کی 15 کتب شامل ہیں، اور وہ ماضی کی حضرت حزقیل کی مثال کو پیش کرتی ہیں جس نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل ہمیشہ شریعت کی فرما برداری کرتا ہے تو خدا کا روح ان کے سخت دلوں کو تبدیل کرے گا، اور حضرت یرمیہ نے فرمایا تھا کہ جب خدا کے احکامات کی فرما برداری ہوتی ہے اور انہیں اپنا فرض سمجھا جاتا ہے تو یہ تمہارے دلوں پر لکھے جائیں گے۔ اور حضرت یسایہ نے اسرائیل کے مسیح مستقبل کے رہنما کا وعدہ کیا تھا جو ان کی قیادت کرے گا تاکہ سارے لوگ شریعت کی فرما برداری کریں۔ اب ان کتب کے بارے میں یہودی روایات کے مطابق اس میں انبیاء کرام اور تاریخی کتب اکٹھی ہیں کیونکہ یہ ان کے تناظر میں کہانی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس شریعت اور انبیاء ہیں اور وہ سارے خدا کی اس خواہش کے بارے کہانی سناتے ہیں کہ اسرائیلی لوگوں کے وسیلہ ساری دنیا کو برکت دینی ہے جو ایک نئی ضرورت کو جنم دیتا ہے، وہ ہے ایک نیا دل۔ جی، اور جناب مسیح نے خود اس کہانی کے تسلسل کو دیکھا تھا اور انہوں نے شریعت اور انبیاء پر اتفاق کیا تھا۔ تب انہوں نے تعلیم دی کہ انسان کے دل سے ہی اس کے کردار کی سب سے بدصورت خصلتیں نکلتی ہیں، یعنی فطری طور پر ہمارا دل خدا کی شریعت کے مخالف کردار ادا کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے آئے ہیں، یعنی شریعت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ۔ اور شریعت کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ تورات کی شریعت کے سارے تقاضے اسی طرح پورے ہوتے ہیں جسے اس نے سب سے بڑا حکم کہا ہے کہ ہم خدا اور دوسروں سے محبت کریں۔ یہ کافی آسان لگتا ہے، مطلب ہم سب محبت کرنا چاہتے ہیں۔ جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن جناب مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ محبت کا تقاضا اس سے قدرے زیادہ ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ مثلا شریعت کہتی کہ خون نہ کیجیے، اور فرماتے ہیں کہ ہاں کسی کو نہ قتل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتے یا ان کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ خدا کے اخلاقی معیار کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بس جناب مسیح فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت کو ہمارے دشمنوں تک بھی جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ حکم بہت سادہ سا لگتا ہے، لیکن جناب مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہمارے دل اس بنیادی حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے پیار کریں۔
लेकिन जहाँ इसराइल नाकाम हुई वहाँ जनाब मसीह होने के नाते उसकी तकमील करते हैं। उसने कामिल तौर पर खुदा और इंसान से मोहब्बत की और सारे अक़वाम के सामने इस बात को उजागर किया कि खुदा कैसा है, और उन्होंने ऐसा अपने तर्स और रहम के कामों के सबब दिखाया और आखिरकार अपने दुश्मनों से मोहब्बत करते हुए जान कुर्बान की। और अपनी क़यामत के बाद उसने अपने पैरोकारों को बताया कि वो दिलों को तब्दील करने के लिए खुदा का रूह नाज़िल करेगा ताकि वो इंसान और खुदा से मोहब्बत के शरई हुक्म की पैरवी करवा सके। तो इससे शरीयत और अंबिया कराम की तकमील होती है, या दूसरे अल्फाज में पौलुस रसूल फरमाता है कि जो कोई मोहब्बत करता है वो शरीयत को पूरा करता है। ये वीडियो तकरीबन 1300 लोगों की मदद के वसीले से मुमकिन हुई है और उनमें से कुछ लोग बहाना तौर पर हमारी मदद करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा ताला आपको भरपूर बरकत दे। हम ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाते हैं जिनमें कलाम मुकद्दस के मौजू पर शुरू से इख्तिताम तक कहानी को देखा जाता है। इसके अलावा हम किताब मुकद्दस की सारी कुतुब पर भी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको उन्हें समझने में काफी आसानी हो सके। हमने इन वीडियोस को मुफ्त रखने का अहद किया है और हम ऐसा कर पाए हैं आपकी सपोर्ट से। अगर आप ऐसी और वीडियोस और बाकी मवाद को देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए BibleProject.com को।